بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج تمام دن 8 زندگیاں، 8 انسان تمام دن خیبر پختونخوا کے علاقے الائی کی فضا میں ہچکولے کھاتے رہے، اور ایک چیئر لفٹ میں پھنسے ہوئے یہ جو 8 افراد ہیں، ان 8 افراد کے جو ہچکولے تھے ان کو پورا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی، اور سب لوگ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے اور ان لوگوں کو بچا لے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے میں افواج پاکستان کے جوانوں نے ریسکیو آپریشن تو بہت بھرپور طریقے سے کیا، سب کچھ ہوا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس ایک واقعے نے ہماری جو ریاست ہے اس کی جو انتظامی کمزوریاں ہیں اس کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ آپریشن مکمل طور پہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں غیر یقینی حالات کی چیئر لفٹ میں ہم سارے تمام پاکستانی پھنس تو نہیں چکے، اور کیا یہ جو چیئر لفٹ ہے اس کے لیے کوئی ریسکیو آپریشن بھی کہیں سے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ کیونکہ آج ایک اہم واقعہ تھا تو میں نے اس لیے اس کا ابتدا میں ذکر کر دیا، لیکن ہم بات کریں گے کہ اس وقت ان کو جو بہت سے آئینی مسائل کا سامنا ہے، ایک آئینی تنازع ہے جس کو کچھ لوگ آئینی بحران بھی کہہ رہے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اور سینیٹر جناب علی ظفر صاحب۔ بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں آئینی معاملات کی طرف آؤں، کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اس وقت پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ غیر یقینی حالات کی چیئر لفٹ میں پھنسی ہوئی ہے اور کہیں سے ریسکیو کی امداد جو ہے اس کا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی ان کو ریسکیو کرے کہ ان غیر یقینی حالات سے اس کو نجات مل جائے؟ سب سے پہلے تو حامد میر صاحب آپ نے ذکر کیا اس واقعے کا، پورے دن سے ہم یہی دعائیں مانگ رہے ہیں، یقینی طور پہ آپ بھی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کرم کرے اور یہ سارے لوگ ریسکیو ہو جائیں، کیونکہ آپ ان کی جو حالت ہے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، آپ ان کو آپ مقصد ہے یقین نہیں آتا، آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری جو آپ نے سملی ڈرا کی اس واقعے سے ہماری آئینی حالت کی، میرا خیال ہے ہیلتھ اگر آپ دیکھیں بہت خطرناک موڑ پہ داخل ہو چکی ہے ہمارے آئین کی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آئین میں جو کہ جان بوجھ کے یا غلطی سے وہ فالو نہیں ہو رہی، اور اس کی میرا خیال ہے جو شروعات ہوئی تھیں پارلیمنٹ نے جس طرح قانون سازی کرنا شروع کر دی، جس طرح بلڈوز کرنا شروع کر دیے قوانین، جس طرح وہ کمیٹیز کے پاس نہیں جا رہے تھے، وہاں سے یہ شروعات ہوئی، اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے ہم نے دیکھا کہ جب ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو تو آئین کی پیچھے چھپ جاتے ہیں، جب نہیں ضرورت پڑتی تو آئین کی جو شقیں ہیں ان کو بالکل ہی اگنور کر دیا جاتا ہے۔ پرائم ایگزامپل ہماری تاریخ میں لکھا جائے گا، پرائم ایگزامپل یہ ہے کہ الیکشنز آپ کی جو آئین ہے وہ کہتی ہے 90 دن میں ہونے ہیں، سپریم کورٹ بھی کہتی ہے 90 دن میں الیکشن آپ کرائیں، سپریم کورٹ حکم بھی دے دیتی ہے۔ 14 مئی کی آخری ڈیٹ تھی، آج ہم پہنچنے والے ہیں اکتوبر کے قریب، ستمبر اکتوبر کے قریب اینڈ ہو جائے گا ستمبر بھی، لیکن وہ الیکشن نہیں ہوئے، آئین ہم نے اگنور کر دیا۔ پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم آئین کے تحت کام کر رہے ہیں۔ میری نظر میں تو اس وقت آئین جو ہے اس کی وائلیشن، ایک شک کی بھی وائلیشن ہو جائے تو پھر وہ آئین نہیں رہتا۔ تو اس لیے آپ درست فرما رہے ہیں کہ بڑا ایک خطرناک موڑ ہے اور بہت ضروری ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس آئین کو بچایا جائے، کیونکہ آئین نہ بچا تو پھر جمہوریت کو بھی نقصان بہت بڑا پہنچے گا۔ اچھا علی ظفر صاحب، اب ایک طرف صدر پاکستان ہیں جو کہ سپریم کمانڈر بھی ہیں افواج پاکستان کے، اور دوسری طرف حکومت پاکستان ہے، اور حکومت پاکستان کا ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ صدر صاحب جو ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صدر صاحب استعفیٰ دے دیں۔ تو اگر صدر صاحب کے خلاف حکومت جو ہے وہ کارروائی کرنا چاہے تو کیا آئین میں یا قانون میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ کارروائی ہو سکتی ہے؟ کارروائی بالکل ہو سکتی ہے۔ آئین میں لکھا ہے صدر صاحب کو جس طرح الیکٹ کیا جاتا ہے، الیکٹ پارلیمنٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے، اسی طرح صدر صاحب کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔
لیکن یہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے. اس وقت ہمارے پاس نہ تو نیشنل اسمبلی ہے، نہ پنجاب اسمبلی، نہ KPK کی اسمبلی، تو صرف سینٹ اور سندھ کی اسمبلی بھی نہیں ہے، بلکہ صرف سینٹ ہی رہ گئی ہے. تو صرف سینٹ جو ہے وہ یہ کارروائی نہیں کر سکتی. حکومت جو ایگزیکٹو ہے اس کے پاس آئین میں کوئی اختیار نہیں کہ وہ پریزیڈنٹ کو کسی طرح ہٹائیں. یہ صرف اور صرف پارلیمنٹ ہی جب بھی بنے گا الیکشن کے بعد وہی کر سکتا ہے ایسا کوئی حرکت. اچھا، سینیٹر رضا ربانی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ صدر صاحب کو سینٹ کی ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہونا چاہیے. کیا سینٹ کی کمیٹی جو ہے وہ صدر صاحب کا احتساب کر سکتی ہے؟ جی دیکھیں، سینٹ کی کمیٹی بڑی طاقتور ہوتی ہے، بڑی پاورز ہیں اس کے پاس. پارلیمنٹری کمیٹی ایک ہے سینٹ میں جس کا یہ کام ہے، اور جو آئین کے تحت صدر صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا ہی حصہ ہیں. لیکن وہ صرف انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، وہ کوئی سینکشن نہیں کر سکتے، وہ پریزیڈنٹ کو ہٹا نہیں سکتے. وہ صرف اس معاملے کی تحقیقات کر سکتے ہیں، یا اس کی جو بھی اس میں جس نے بھی حکم نہیں مانا پریزیڈنٹ صاحب کا اس کو بلا کے سن سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں. تو یہ ایک اوور سائٹ کمیٹی ہوتی ہے، اس کا کام اوور سائٹ ہی ہے، وہ دیکھ سکتی ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا ریموو کرنے کی یا کوئی سینکشن کرنے کی یا کوئی پنش کرنے کی ان کے پاس اختیار نہیں. اچھا، جو صدر کے سابقہ پرنسپل سیکرٹری ہیں وقار احمد صاحب، جن کو صدر صاحب نے واپس بھیج دیا ہے، انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور وہ میڈیا کو بھی دیا گیا ہے. تو ان کا جو موقف سامنے آیا، آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے صدر کا موقف کافی کمزور ہو گیا؟ اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ صدر صاحب نے تو ان کو کوئی تحریری طور پہ نہیں کہا کہ یہ بل جو ہیں یہ واپس بھیج دیے جائیں. جی دیکھیں، میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو جو صدر پاکستان ہیں وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہیں، لیکن جب صدر صاحب کچھ کہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے تو ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے. لیکن اب چونکہ ایک سیکرٹری جو شاید گریڈ 22 کے سیکرٹری ہیں، وہ بھی بڑے عزت دار انسان ہیں، انہوں نے اگر اس کو ریفیوٹ کر دیا ہے تو پھر کنفیوژن تو آتی ہے دماغ میں کہ کون سچ بول رہا ہے، کون صحیح نہیں بول رہا. لیکن اگر میں اس کو بالکل آبجیکٹیولی اینالائز کروں حامد میر صاحب، تو لگتا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے شاید تحریری طور پہ یہ ڈائریکشن نہیں پاس کیا ہوگا. کیونکہ اگر تحریری طور پہ پاس کیا ہوتا تو آج وہ کسی ٹویٹ کے ذریعے یا کسی اور اقدام کے ذریعے یا ویسے نیشن کو اعتماد میں لے کے یہ کہہ دیتے کہ میرے پاس یہ تحریری میں نے ریکویسٹ بھیجی تھی یا تحریری میں نے ڈائریکشنز بھیجی تھیں. تو لگتا یہ ہے کہ یہ سارا اورل معاملہ ہوا ہے، زبانی معاملہ ہوا ہے، شاید زبانی پریزیڈنٹ صاحب نے ڈائریکشن دیا ہو، اور اسی لیے اب یہ ابہام ہے کہ کیا وہ ڈائریکشن دیا تھا سیکرٹری صاحب کو، نہیں دیا تھا، کیا اس کا ایشو ہے. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں. لیکن یہ سارا کچھ جو بھی ہے اس سے ہمارا الٹیمیٹلی قوم کو نقصان ہوتا ہے، بیکاز ہماری جو عزت ہے، ریپوٹیشن جو ہے ملک کی پوری دنیا میں، وہ اس پہ لوگ ہنستے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں تو پریزیڈنسی میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، لیکن بہرحال یہ اب ہو گیا ہے. ہمیں اس کو انویسٹیگیٹ کر کے، اور انویسٹیگیشن صرف پنشمنٹ کے لیے نہیں، کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ پریزیڈنٹ صاحب کا حکم کیوں نہیں مانا گیا، بلکہ اس کو ہمیں فیوچر میں، مستقبل میں ایک طرح رکاوٹ ڈالنے کے لیے دیکھنا چاہیے تاکہ مستقبل میں یہ دوبارہ نہ ہو. اچھا، وقار احمد صاحب نے یہ تو مان لیا ہے کہ جو صدر صاحب کو جو 2 بل بھجوائے گئے تھے، ایک 2 اگست کو اور ایک 8 اگست کو، وہ دونوں بل ابھی تک کے ایوان صدر ہی میں موجود ہیں. تو یہ بتائیے کہ اگر وہ دونوں بل ابھی تک ایوان صدر میں ہی موجود ہیں اور ان کو مقررہ مدت کے اندر واپس بھی نہیں بھیجا گیا، اس کا مطلب ہے ان پہ دستخط بھی نہیں ہوئے، تو کیا ان کو قانون بنایا جا سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیں حامد میر صاحب، بہت ہی کلیئرٹی ہے اور پرنسپل کی بات ہے. پرنسپل کی بات یہ ہے کہ جب تک ایک قانون اسینٹ نہ کیا جائے، آئین کہتا ہے اسینٹ کا مطلب ہے سائن، جب تک وہ سائن نہ کیا جائے وہ قانون نہیں بن سکتا. تو بے شک وہ پریزیڈنسی میں پڑا ہے، بے شک وہ دراز میں کسی پہ بند ہے، بے شک وہ واپس بھیجا گیا ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے سائن نہیں کیا اس لیے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سائن ہو گیا ہے اور یہ قانون بن گیا ہے. قانون اس طرح نہیں بنتا.
اب بہت سارے لوگ آبجیکٹ یہ بھی کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ آئین میں جو بل کی طاقت ہے پارلیمنٹ کی کہ وہ قانون سازی کرے, وہ اس قانون سازی کو روک سکتے ہیں, وہ کبھی بل کو آگے واپس بھیجے ہی نہ. تو یہ بھی بات درست نہیں ہے. آئین اس کو سمجھتا ہے کہ اگر آپ نے سائن نہیں کیا تو پھر یہ واپس چلا گیا ہے بل, اور واپس اب کیا طریقہ ہے اس کو قانون بنانے کا؟ ایک ہی طریقہ بتایا ہے آرٹیکل 75 میں, اور وہ یہ ہے کہ جوائنٹ سیشن جب ہوگا, جوائنٹ پارلیمنٹ جب بیٹھے گا, تو جوائنٹ پارلیمنٹ اس بل کو واپس بھیج سکتا ہے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس, اور اگر تب بھی نہ وہ سائن کریں تب ان کے پاس 10 دن ہے, اگر 10 دن میں تب بھی نہ سائن کرے تو آئین واضح طور پہ کہتا ہے کہ وہ انہوں نے سائن اگر نہ بھی کیا تب بھی وہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے سائن کر دیا ہے اور وہ قانون بن جائے گا. لیکن یہ سٹیج 1 پہ نہیں, یہ سٹیج 2 پہ ہے, یعنی جب جوائنٹ پارلیمنٹ بھیج دے. یہ ڈیمنگ پروویژن تب ہی آتی ہے. اس سے آسان تشریح میری نظر میں آئین کی نہیں ہو سکتی. اچھا, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ صدر صاحب کو اس پہ کوئی ریٹن آبجیکشن لگانی چاہیے تھی, کوئی تحریری طور پہ اعتراض کرنا چاہیے تھا؟ وقار احمد صاحب کہتے ہیں انہوں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے, تو اس سے صدر صاحب کی طرف سے کوئی تحریری آبجیکشن نہ کرنا, اس سے جو ان کے ناقدین ہیں, جو ان پہ لوگ تنقید کر رہے ہیں, ان کو ایک بہت اسٹرانگ قسم کی ایکسکیوز نہیں مل گئی کہ صدر صاحب جو ہیں وہ شاید کو ڈبل گیم کر رہے تھے؟ جی دیکھیے, بالکل سب سے پہلے تو حامد میر صاحب ذرا 1 منٹ کے لیے ازیوم کریں کہ غلطی کی پریزیڈنٹ صاحب نے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی غلطی کی وجہ سے قانون بن گیا. یہ تو پہلے آپ ایک سائڈ پہ کر دیجئے کہ قانون نہیں بنا. اب آتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا. میری نظر میں آئین بڑا واضح ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ جب وہ اس پہ اگری نہیں کر رہے, جو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے سائن نہیں کیا اور انہوں نے سینٹ نہیں دینی تھی, تو پھر آئین کہتا ہے کہ ان کو اپنی وجہ لکھ کے تو واپس بھیج دینا چاہیے. یعنی ان کو کوئی وجوہات بتانی چاہیے اور رائٹنگ میں ہی بتانی چاہیے, کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے, حکومت زبانی, کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی ادارہ زبانی آرڈرز پہ کام نہیں کرتا. اگر زبانی آرڈر بھی دیا ہے تو اس کو بعد میں رائٹنگ میں لکھا جاتا ہے, تو رائٹنگ میں ان کو دینا چاہیے تھا. یہ ان سے اگر رائٹنگ میں نہیں دیا انہوں نے تو میری نظر میں ان کی غلطی ہے. اب یہ غلطی کس نے کی؟ انہوں نے کسی کو ڈائریکشن دیا کہ آپ رائٹنگ میں بھجوائیں اور وہ نہیں بھیجا گیا, یا انہوں نے خود ہی نہیں یہ آرڈر دیا؟ یہ اب سوالیہ نشان ہیں جس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے میری نظر میں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو انشور کرنا چاہیے تھا پریزیڈنٹ صاحب کو, اگر ان کا کوئی عملہ نہیں بھی مان رہا تو ان کو انشور کرنا چاہیے تھا کہ وہ رائٹنگ میں بھیجا جائے, کیونکہ یہ ایک تقاضا ہے اس کی. اگر نہ کر دیتے تو ایک بڑا یہ ابہام نہ ہوتا, یہ ایشوز نہ بنتے, اور یہ ہماری جو نقصان ہوا ریپوٹیشن کو وہ نہ ہوتی. لیکن بہرحال غلطی کسی نہ کسی کی تو غلطی ہے. یہاں تو پریزیڈنٹ صاحب کی غلطی ہے کہ انہوں نے اس کو رائٹنگ میں نہیں لکھا, یا انہوں نے اگر ڈائریکشن دی اور ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ان کی ڈائریکشن کو, تو پھر جس نے بھی امپلیمنٹ نہیں کیا اس کی غلطی ہے. یہ بتائیں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ نہیں بنا, یعنی کہ دونوں قانون جو اگر صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے تو وہ قانون جو ہیں وہ ابھی نہیں بنے, آرٹیکل 75 کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, لیکن اس کا 18 اگست کو دونوں قوانین کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا, اور ایک قانون کے تحت تو عدالت بھی بن گئی ہے اور عدالت کی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے. تو اس عدالت کی اب آئینی حیثیت کیا ہے؟ اگر وہ کسی کو سزا دیتی ہے تو اس کی کیا آئینی حیثیت ہوگی؟ وہ دیکھیں جی, جہاں تک اگر کوئی قانون بنا ہی نہیں, یعنی کہ سائن نہیں ہوا پریزیڈنٹ سے, تو قانون اگر نہیں بنا تو اس کو آپ 10 بار بھی گیزٹ نوٹیفائی کر دیں وہ قانون نہیں بن سکتا. وہ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے, اور اس کے اوپر اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو کل کو وہ جو بھی اس کے تحت ایکشن ہوا ہے اس کو کوئی بھی عدالت, میری نظر میں سول جج بھی اس کو کالعدم قرار دے سکتا ہے, کیونکہ وہ قانون ہی نہیں بنا. آئین میں بڑا واضح ہے کہ قانون سائن کے بغیر قانون نہیں بننا. صرف سائن کے بغیر ایک سچویشن میں قانون بن سکتا ہے کہ جوائنٹ پارلیمنٹ بھیج دے پریزیڈنٹ صاحب کو اور وہ 10 دن گزر جائیں. آئین بڑا واضح یہ کہتا ہے. اگر آئین یہ کہتا ہے تو ہمیں آئین کی بات ماننی پڑتی ہے, اور آئین یہ جب کہتا ہے کہ قانون نہیں ہے تو ایک قانون جو نہ ہو اس کے تحت اگر کوئی بھی کارروائی کی جائے وہ کارروائی پھر غیر قانونی ہوتی ہے. آج جو سائفر کیس میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا یا انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے
اس میں ایک تو چیئرمین تحریک انصاف ہیں, دوسرے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور تیسرے اسد عمر صاحب تھے. تو آج اسد عمر صاحب کی تو ہوگی ضمانت اس کیس میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور چیئرمین تحریک انصاف کی بھی ضمانت کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہو گئے ہیں؟ جی دیکھیے, ضمانت بالکل ہونی چاہیے, بیکاز ضمانت کا ایک پرنسپل سپریم کورٹ نے لے ڈاؤن کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ضمانت ایک سزا نہیں ہوتی. ضمانت دی جاتی ہے کہ آپ کے خلاف ایک کیس ہو گیا ہے, آپ کیس میں انویسٹیگیشن میں بھی پیش ہو گئے ہیں, آپ کے خلاف انویسٹیگیشن بھی ہو گئی ہے, اب آپ کے خلاف ٹرائل چلے گا, آپ کو ہم ضمانت دیتے ہیں تاکہ آپ اپنی ٹرائل جو ہے اس میں جو بھی آپ نے ڈیفینس لینی ہے وہ آپ لے لیں, اور اگر اس کے بعد سزا ہوئی تو آپ پھر جیل میں جا سکتے ہیں. لیکن وہ اس لیے بیل تو اس قسم کے کیسوں میں ملتی ہی ملتی ہے. بیل تو مرڈر کے کیسز میں بھی مل جاتی ہے کئی جگہ جہاں بھی ابہام ہو. اچھا, اب اس میں اس لیے کوئی جی ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ جو سائفر کا معاملہ ہے یہ شروع تو تحریک انصاف نے خود ہی کیا, جب فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسے میں وہ سائفر کوٹ کی جیب سے نکال کے لہرایا, تو آپ کو نہیں لگتا سائفر کیس میں تحریک انصاف خود ہی اپنے جال میں پھنس گئی ہے, اور وہ ان کو وہ سائفر جو ہے اس کی کاپی صحیح تھی یا غلط تھی, وہ جلسے میں لہرانی نہیں چاہیے تھی؟ جی دیکھیں, اب یہ تو چونکہ کیس پینڈنگ ہے اور ایک بڑا سیریس کیس ہے جس میں ایکیوزڈ بھی ہیں, تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں کوئی اس کے اوپر ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دے دوں جو کہ بعد میں استعمال ہو سکے, اور اسپیشلی جب میں اس کیس میں ایڈوائز بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ میں اس کے اوپر کامنٹ نہ کروں. اچھا, اب ایک اور بھی معاملہ ہے, اس میں تھوڑا سا آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں چودھری پرویز الہی صاحب, ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ عدالت نے ان کی ضمانت کی, ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے, پھر ان کی ضمانت ہوتی ہے, وہ پھر گرفتار ہو جاتے ہیں. یہ اس طرح کا واقعہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے یا یہ کوئی اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو کئی دفعہ ضمانت ملی ہے, وہ ہر دفعہ کسی نہ کسی کیس میں گرفتار ہو جاتا ہے؟ تو اس پہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ ہاں میر صاحب, بڑا انٹرسٹنگلی آپ کا سوال اس وقت پہ آپ نے پوچھا. کل ہی میں نے یہ کیس کی بحث کی ہے, اور کل ہی ایک ڈویژن بینچ جو ہائی کورٹ کا ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ آپ جو یہ ایک 70 سے زیادہ سال 77 ایئر اولڈ ہیں پرویز الہی صاحب, ان کے خلاف سیریز آف ایف آئی آرز کر رہے ہیں, انکوائریز کر رہے ہیں, بلائنڈ ایف آئی آرز کر رہے ہیں. وہ نکلتے ہیں ایک ضمانت لینے کے لیے تو آپ ان کو پھر پکڑ لیتے ہیں, وہ عدالت پہ پہنچتے ہیں تو ان کو پکڑ لیتے ہیں, وہ بھی ایک جیل کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو دوسری ایف آئی آر میں پکڑ لیتے ہیں. تو اس کے اوپر ہائی کورٹ نے اب ایک آرڈر پاس کر دیا ہے کل ہی کہ آپ کسی بھی کیس میں ان کو اریسٹ نہیں کریں گے, چاہے وہ انکوائری ہو, چاہے وہ ایف آئی آر ہو, چاہے وہ اینٹی کرپشن کے پاس ہو, چاہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہو, آپ اریسٹ نہیں کریں گے جب تک کہ ان کو یہ اپرچونٹی نہ دی جائے کہ اپنی بیل کے لیے وہ عدالت سے رجوع نہ کر لیں. اور اس کے لیے ان کو 10 دن کا ٹائم دیا ہے کہ وہ اپنے اگر کوئی ایف آئی آر نئی بھی ہوتی ہے تو آپ اس کو کر لیں رجوع. اور اس کا پرنسپل جو ہے اس کیس کا وہ آئین کی فنڈامنٹل رائٹس جو ہماری بنیادی حقوق ہیں, ایکسیس ٹو جسٹس, فیئر ٹرائل, ڈیو پروسیس, یہ ساری جو ہماری بنیادی حقوق ہیں اس کے اوپر بیس کر کے یہ ججمنٹ دی ہے کل ہائی کورٹ نے. ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے گی, ابھی کل شام کو ہی کوئی 4-4:30 بجے یہ اناؤنس کی ہے ججمنٹ. اچھا, بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کریں. ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں سابق وزیر اعظم, ان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو ان کے دور میں ان کی اپوزیشن کے ساتھ ہوتا تھا, اور جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں کیا واقعی اگلے مہینے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اس پہ بات کریں گے ہم مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ محمد آصف صاحب کے ساتھ ایک وقت میں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر دفاع, سابق وزیر خارجہ اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب خواجہ محمد آصف صاحب. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب آج میں آپ کے ساتھ سیاسی باتیں بھی کروں گا, لیکن پہلے میں یہ جو آج خیبر پختونخوا کے علاقے الائی میں جو ایک چیئر لفٹ میں
بہت سے لوگ پھنس گئے تھے اور فوجی جوانوں نے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے بڑا زبردست آپریشن بھی کیا. تو لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس ایک واقعے سے ہماری جو ریاست ہے اس کی بہت سی انتظامی کمزوریاں سامنے آئی ہیں اور اس وقت غیر یقینی حالات کی چیئر لفٹ میں پوری پاکستانی قوم پھنسی ہوئی ہے اور اسے بھی ایک ریسکیو آپریشن کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ میں بالکل آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آپریشن جو ہے اللہ کے فضل سے جو مجھے اطلاع ملی ہے آخری جو ہے ٹیلی ویژن کی وساطت سے کہ جو ہے 4 یا 3 بچے جو ہیں ریسکیو کیا اور باقیوں کو بھی ریسکیو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے یہ بچے اور ساتھ ان کا استاد جو ہیں وہ ریسکیو ہو جائیں. اور یہ جو چیئر لفٹ کا سلسلہ جو ناردرن ایریاز میں ہمارے ہیں اور دریاؤں میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, دریاؤں میں بھی ہیں, یہ کوئی اتنا سیف سسٹم نہیں ہے. میرا خیال ہے پروونشل گورنمنٹس کو اور مرکزی حکومت کو سب کو جو ہے یہ چیئر لفٹ جو ہے نا باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ, لیکن ہماری طرف سے جو انسان کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جو ہے وہ تمام تر احتیاط جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ کوئی حادثہ خدا نخواستہ جو ہے غفلت کی وجہ سے جو ہے نا وہ رونما نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس آپریشن کو کامیاب کرے. فوج نے جو ہے صبح تو یوں لگتا تھا جیسے یہ امپاسبل ہے, لیکن الحمدللہ فوج نے جو ہے انٹروین کر کے اس کو ریسکیو کیا ہے. بچوں کو مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ ریسکیو ہو جائیں گے. جہاں تک آپ نے قوم کا کہا ہے, صاحب میری ایک استدعا ہے, میں 1-1.5 منٹ لوں گا. 2018 کے الیکشن میں جو ہے ایک کوئی چیئر لفٹ وغیرہ میں نہیں پھنسا ہوا تھا, نہ کوئی چیئر لفٹ جو ہے وہ فضا میں معلق تھی. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک شخص کو لانچ کرنا ہے اور اس کو لانچ کر دیا گیا. چلیں وہاں تک تو چلو ہم ہضم کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اس وقت کے لوگ تھے ان کو بالکل فیلڈ سے باہر نکالنے کے لیے جو ہے تاکہ وہ ان کے آپریشن میں یا ان کی جو بھی ترکیب ہے یا جو بھی ان کے انٹینشنز ہیں اس میں انٹرفیئر نہ کر سکیں, انفیکٹو ہو جائیں. ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, ان کی بیٹیوں کو, ان کی خواتین کو, سب کو, ان کے ہمارے جیسے ورکروں کو سب کو جیل میں ڈال دیا گیا. یعنی کہ اپوزیشن بالکل نہ تو ان کے ساتھ کوئی رابطہ رہا, نہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کوئی رابطہ رکھا. سب کچھ بلا شرکت خیر جو ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کے وزیر اعظم کو سارے اختیارات دے دیے. اس کا ایک ایجنڈا بھی تھا, بڑا معقول قسم کا ایجنڈا تھا, اچھا ایجنڈا تھا, لیکن مجھے بتایا جائے کہ 4 سال اس نے حکمرانی کی, اس ایجنڈے میں 1% اچیو ہوا. تمام تر طاقت اور تمام تر یہ جو آپ نے ابھی جو بات کی ہے کہ یہ سارا جو سلسلہ تھا کوئی انٹرفیئرنس یا بلا شرکت غیر حکمرانی انہوں نے کی, کچھ ڈیلیور کیا, معیشت کو کس حال میں چھوڑ گئے, آئینی سچویشن کو کس حال میں چھوڑ گئے, عدالتوں کو کس حال میں چھوڑ گئے. یہ ساری بربادی جو ہے آپ دیکھیں, اچھی خاصی چیئر لفٹ جو ہے وہ آر پار جا رہی تھی, کوئی ایسی کوئی رولا نہیں تھا, لیکن ایک جو ہے اس کو معلق کر دیا گیا صرف ایک شخص کے لیے. کوئی تو ہے, آپ گواہ ہیں اس چیز کے, آپ اس پہ باتیں بھی کرتے رہے ہیں. کوئی تو ہے کو پوچھے کہ جو تجربہ جنہوں نے کیا یا جن کا تجربہ ناکام ہوا, کوئی ان سے پوچھے تو صحیح کہ تم نے یہ اتنی قیمت قوم آج بھی ادا کر رہی ہے, ہم نے بھی 1.25 سال حکمرانی کی ہے, اس میں کو ہم نے سوائے یہ IMF وغیرہ یہ دوسری چیزیں جو ہم نے اچیو کی ہے کم از کم ہالٹ کر رہی ہے, جو سلائڈ ڈاؤن ورڈز کی. لیکن حالات عام آدمی کے تو کوئی امپروو نہیں ہوئے, کوئی ڈریسٹکلی امپروو نہیں ہوئے, بلکہ میں کہوں گا وہ ابھی بھی چیئر لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, اکنامک چیئر لفٹ میں پڑے ہوئے ہیں, معاشی چیئر لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن مجھے بتایا جائے کہ 2018 میں جب یہ ساری چیزیں نارمل تھی, یہ موٹر وے جو ہے, جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ نے سیالکوٹ آنا تھا تو یہ GT روڈ نہ لیتے, یہ موٹر وے یا نواز شریف کی کا ذہن تھا نا, یا اس کا ویژن تھا نا, یا یہ بجلی گھر جو ہے آج ہم نے تاریخ میں سب سے زیادہ بجلی جو ہے نا کراچی کو نکال کے پاکستان میں جنریٹ ہوئی ہے, تقریباً 26,000 میگا واٹ. یہ بھی تو میاں نواز شریف کا دیا ہوا تھا.
کیا تکلیف تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو, کیا کھرک تھی ان کو جو انہوں نے میاں نواز شریف کو ہٹایا, اس کو قید میں بھیجا, اور پھر جو تجبل ہے, اور ابھی جو ہے وہ ان کو کم از کم خدا کے لیے قوم سے شرم تو جو معافی تو مانگ لیں کہ ہمارا تجربہ ناکام ہوا ہے, ہم اس کی معافی مانگتے ہیں قوم سے. اور یہ ایک نیا تجربہ جو ہے اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس کو عوام کی جو طاقت ہے, عوام کی جو مرضی ہے, اس کو ریسٹور کرنا. آپ کے خیال میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ان کا پروجیکٹ عمران خان فیل ہو گیا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پروجیکٹ فیل ہوا, بری طرح فیل ہوا. ان کو کم از کم منیمم جو ہے قوم سے اپالوجائز ضرور کرنا چاہیے. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ نے میں اپالوجائز کرنا جو ہے نا وہ دیٹ از دا منیمم. ٹھیک ہے ان کو جو ہے اپالوجائز کرنا چاہیے. ان دو ہستیوں نے جو کیا 2018 میں, اور اس کے بعد, اور میری بات سنیں, یہ جو پریزیڈنٹ صاحب آج کل جن کو پتہ نہیں میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, انہوں نے پریزیڈنسی میں ملاقات کرائی, اور اس میں اسی حکمران نے جو کہتا ہے کہ نامنظور اور پتہ نہیں کیا کیا نامنظور, اس کو تا عمر جو ہے ایکسٹینشن جو ہے آفر کی. اچھا آپ کو پتہ ہے نا اس بات؟ ہاں مجھے پتہ ہے, لیکن کہہ رہا ہوں مجھے کانٹرڈکٹ کر. چلیں ایکسٹینشن تو خیر سب نے دی تھی, نون نے, پیپلز پارٹی نے, تحریک انصاف سب نے دی تھی. میرا مطلب ہے ہم نے دی تھی, بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, میں کوئی اس پہ انکار نہیں کر رہا, لیکن دیکھیں اس کو ایکیوز کر کے پریزیڈنٹ نے سالسی کی, ان کو ایکیوز کر کے کہ انہوں نے میری گورنمنٹ ہٹائی ہے, اور پھر ان کے ساتھ بارگین بیٹھ کے کر رہے ہیں پریزیڈنٹ میں صدر مملکت عارف علوی صاحب کی موجودگی میں. اچھا اب بروکر وہ بنے ہوئے ہیں. اب یہ بتائیں کی ایکسٹینشن آپ کو دیتے ہیں, ہماری حکومت بحال کر دیں. اور دوسری بات سر, میں 10 سیکنڈ, دوسری بات, امریکہ کی مداخلت جو ہے, اب بلنکن کو خود کہہ رہے ہیں مداخلت کرو, ہماری گورنمنٹ ریسٹور کرو. پہلے کہتے تھے ہماری نکالی ہے, اب کہتے ہیں داخل کرو. ٹھیک ہے, اور بتائیں تو صحیح, یہ جس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ پبلک کے سامنے آ کے جو ہے بتائیں تو صحیح, یہ کیا ہوا ہے ملک میں 4 سال جو چیئر لفٹ میں پھنسی ہوئی حکومت اس وقت کی, یہ 2018 کی 2-3 دن سے پاکستان میں ہو رہا ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ایک طرف صدر پاکستان ہے جو کہ سپریم کمانڈر بھی ہے افواج پاکستان کا, اور دوسری طرف حکومت پاکستان ہے, اور درمیان میں آئین اور قانون لٹکا ہوا ہے, تو اس میں جیتے گا کون؟ صدر جیتے گا یا حکومت پاکستان جیتے گی؟ میر صاحب, میں آپ کو ذرا پلین جو پنجابی میں تو تھوڑا سا نہیں کہوں گا, ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین جو ہے نہ سمجھ سکیں. یہ جو ہے انہوں نے جو پہلے جو خاموشی طاری کی, قانون اور قاعدے مطابق ساری دنیا میں جو ہے وہ خاموشی جو ہے وہ ہاں سمجھی جاتی ہے. میں نے اپنے ٹویٹ میں جو ہے کامن لا, برٹش کامن لا کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے جی. اس کے بعد ایک بہت مشہور محاورہ ہے اردو کا کہ جی نیم رضامندی ہوتی ہے خاموشی جو ہے, اور اگر دلہن خاموش رہے تو دلہن کی ہاں سمجھی جاتی ہے. میں تمام مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. یہ 3-4 دن خاموش, یہ 2 دن کے بعد یہ بولے, اس کے بعد پہلے خاموش. کہاں ان کی جو انہوں نے منہ سے اگر نہ اگلی ہے تو کہاں پہ ہے, ان رائٹنگ یا ورڈز میں ہے, کہاں؟ یہ میری بات سنیں, انہوں نے پہلے وہی کیا جو ان سے جو ہے توقع کی جاتی تھی کہ یہ ان کے پاس جائے گا اور یہ اپروو کریں گے نارمل حالات میں. میں توقع یہ نہیں کہ عارف علوی سے کی جاتی تھی یا کسی اور سے, میں جو پروسیس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے جب وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا, اس کے بعد انہوں نے تمام حجت کے لیے اپنی پارٹی کی فرمائشی پوری کر دی کہ لو جی میں نے تو یہ رفڑ ڈال دیا ہے. یہ ہی از ٹرائنگ ٹو پلے بوتھ سائڈس, یہ دونوں سائڈوں پہ کھیلنا چاہتے ہیں, یہ سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ان کا ریکارڈ جو ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ان کا کیا ریکارڈ ہے. آج پاکستان کا سوشل میڈیا جو گٹر بنا ہوا ہے وہ ان کے گھر سے اس کا آغاز ہوا تھا, اس کیمپین کا, یا ادھر سے ایجاد ہوا تھا. پھر ٹی وی اور اسمبلی کے ساتھ جو انہوں نے کیا اور اس کے بعد شاباش لے رہے تھے. آپ کہاں آپ نے کیا ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ. کسی کو وزیر اعظم بنا دیا, کسی کو صدر بنا دیا. سارا ملک جو ہے تماشا بنا ہوا ہے, اس وقت چیئر لفٹ میں پھنسا ہوا ہے. بالکل آپ نے صحیح مثال دی ہے. اچھا خواہ صاحب, 1-2 سوال بڑے ضروری ہیں. نواز شریف صاحب ستمبر میں پاکستان واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ کیونکہ شہباز, اچھا چلیں یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک وقفے کے بعد.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی خواجہ آصف صاحب، یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا وہ ستمبر میں پاکستان واپس آ جائیں گے. آپ کو لگتا ہے وہ ستمبر میں واقعی آ جائیں گے؟ جی بالکل آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا چلیں، یہ تو آپ نے بڑا پریسائز جواب دے دیا. اچھا اب یہ بتائیں کہ جب وہ پاکستان واپس آ جائیں گے تو کیا میں پریسائز جواب نہ دینا، تسی انہیں جو پتہ نہیں کنیاں چیزاں کرنی ہیں. میں نہیں اس قسم کے کام میں نہیں کرتا، کچھ اور لوگوں نے کیا ہوگا آپ کے ساتھ، میں نے نہیں کیا. میں آپ کے کام سارا کچھ پتا ہے. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ یہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں آج کل اٹک جیل میں ہیں، وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے بھی قید کاٹی ہے، وہاں پہ اعظم موتی صاحب نے بھی قید کاٹی ہے، سب نے کاٹی ہے. تو یہ بتائیں کہ کیا میں اور میاں نواز شریف اور ڈار صاحب جو تھے ہم قلعے میں تھے. ہاں آپ قلعے میں تھے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی پہلے قلعے میں تھے، بعد میں پھر وہ اٹک جیل میں چلے گئے. میں نے پوچھنا یہ ہے کہ آج کل عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ان کو سہولتیں نہیں دی جا رہی، کیمرے لگا دیے ہیں وہاں پہ. تو مجھے یاد ہے کیمرے تو آپ پہ بھی لگائے گئے تھے جب ان کی تحریک انصاف کی حکومت تھی. تو کیا وہی ہو رہا ہے تحریک انصاف کے سربراہ کے ساتھ جو اس نے آپ کے ساتھ کیا؟ دیکھیں ہاں کوئی یہ بدلہ لینے والی یا ان کو ساتھ وہ کرنے والا جو ہم نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوتی. یہ جو ہمارا مذہب بھی ہمارا معاشرہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں ٹیٹ فور ٹیکس جو ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا تھا تو ہم نے بھی کرنا نہیں. یہ میرا دین جو ہے مجھے یہ نہیں سکھاتا. جو بھی ان کی انٹائٹلمنٹس ہیں ایک قیدی کی جو ان کو ملنی چاہیے، مجھے 12 دن نہیں دی انہوں نے. پھر میں عدالت میں گیا، عدالت نے مجھے دے دی. 6 ڈگری ٹیمپریچر تھا، جنوری کے دن تھے. 2 کمبل انہوں نے مجھے دیے کہ ایک زمین پہ بچھا لو، ایک اوپر لے لو. 12 اللہ تعالیٰ نے گزارا کر دیا. وہ حوصلہ دیتا ہے، بندہ مشکل کاٹ لیتا ہے. 12 دن کے بعد جو ہے مجھے پھر بستر مل گیا، اور جو ہے وہ ایک جو مشقتی اس طرح کے جو فیسلٹیز جو ہوتی ہیں جو بی کلاس کی، وہ مل گئی مجھے جو ہے. اور اس کے بعد مجھے کوئی دقت جو ہے، باقی جو میں نے 5.5 مہینے اس کے بعد گزارے، اس میں کوئی ایسی دقت نہیں تھی. جو میری انٹائٹلمنٹ تھی وہ مجھے عدالت کے ذریعے مل گئی تھی. یہاں پہ بھی عدالت وہاں پہ سیشن جج گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے حالات امپروو کیے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کی بی کلاس کی انٹائٹلمنٹ ہے جو جس سے انہوں نے ہمیں محروم رکھا گیا، وہ ان کو محروم نہ رکھا جائے، ان کو وہ ضرور دی جائیں. یہ میری ذاتی رائے جو ہے کہ اعلیٰ ظرفی کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے. قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہوئے ہیں، 2-3 دفعہ جو ہے وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں، جس طرح بھی ہے. میں نے جو آپ کو دیر پہلے بتایا کہ اگر ان کو بنا ہی لیا تھا تو ان سے کام بھی کروا لیتے. 4 سال تباہی میں سارے شریک رہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کے ہمارے ساتھ ہوئی ہے تو ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. جو ہے ان کا سلوک جو ہے، اس نے سلوک جو ہے عمران خان صاحب کا، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارے اوپر جو لاگو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا ہمارا معاشرہ جو ہم پہ لاگو کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ. بڑی اچھی بات کی آپ نے خواجہ صاحب. یہ بتائیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ اکتوبر 2023 تک الیکشن ہو جانے چاہیے. میں کلپ وغیرہ نہیں چلاتا، لیکن آپ کو یاد ہے کہ آپ نے یہ باتیں کی تھی. نہیں، میں ایڈمٹ کر لیتا ہوں، کلپ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ضروری اتنی ہے کہ منو تو ہی رگڑا لاؤ گے. نہیں میں لگاتے نہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر 90 دن میں یہ الیکشن نہیں ہوتا، اسمبلی ٹوٹنے کے 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتا، بھلے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہیں، تو یہ ایک متنازع الیکشن ہو جائے گا. الیکشن ہونے سے پہلے الیکشن متنازع ہو گیا. میرا نہیں خیال. میں میر صاحب بہت سے الیکشن کے اسکیڈول کے اوپر آپ کو یاد ہے پچھلے 25-30 سال میں 35 سال میں سوالات اٹھے، لیکن الٹیمیٹلی جب لوگ پولنگ پہ گئے اور عوام کی نے اپنی رائے سے، چاہے وہ 100% درست الیکشن تھے یا 70% درست تھے، اس کو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ماحول میں ان کو ایکسیپٹ کر دیا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 1.5-2 مہینے یا 2.5 مہینے آگے کرنے سے جو ہے کہ کوئی الیکشن میں کوئی دھاندلی ہو جائے گی خدا نخواستہ، یا کوئی ایسے صورتحال پیدا ہو جائے گی جس میں جو ہے 1 وے الیکشن ہو جائے گا جس طرح 2018 میں کیا گیا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی
सवालिया निशान होता। आप ने मेरा ख्याल है प्रोग्राम में मुझे पूछा था, बहुत से नाम जो है मीडिया जो है वो फ्लोट कर रहा था जिनकी वाबस्तगियाँ बिल्कुल क्लियर कट जो है पार्टीज के साथ थी, सियासी पार्टियों के साथ थी, जो आज से 10-12 दिन पहले हुक्मरान पार्टीज थी जी। तो उनको मेन वजह जो उनमें से किसी बंदे को नहीं लगाया गया कि इलेक्शन के ऊपर कोई सवालिया निशान जिस तरह आपने कहा है कि वो ना लग जाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां नहीं करता है तो बल्कि मैं समझता हूँ एज ए सियासी वर्कर जो है इलेक्शन नई हल्का बंदियां जो है वो थोड़ा सा एक गैर यकीनी सूरत हाल हम लोगों के लिए जो हम कैंडिडेट हैं, क्योंकि मैंने एक हल्के में काम किया हुआ है, 2 साल में काम किया है, 5 साल में काम किया है, 15 साल में काम किया है, उसमें जब रद्दोबदल होता है तो आपको फिर अलफ बे से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इलेक्शन फरवरी मार्च से आगे नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, हमारे साथ बात कर रहे थे। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।